الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى میں دو میں سے ایک سوال کروں گا، سیکنڈ شاید میں اس فورم پہ نہ کر سکوں، خواتین سے کنسرن ہوتا ہے. میں صرف ایک سوال کروں گا. ہم مسا کرتے ہیں، مسا جوتے کا مسا کیسا ہوتا ہے؟ اوپر سے. ہم جب چلتے ہیں مٹی کہاں لگتی ہے؟ ورڈ لاجک جو صفائی کے لیے ہوتا ہے نا، ساری صفائی ستھرائی ساری پاؤں نیچے زمین کو نچلا حصہ لگ رہا ہے، مسا اوپر کر رہے. واٹ از دس؟ نماز مقدم ہے یا روزہ مقدم ہے؟ جی ایگزیکٹلی میں اسی چیز کو بتا رہا ہوں کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس آرڈر ہے، اس کے پیچھے مصلحت ہے. بغیر مصلحت کے کوئی آرڈر نہیں ہے. ریلیجن بالکل لاجیکل ہے، لاجیکل نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ایک سمپل کویسچن کسی نے اسی طرح کسی لاجکس کے اندر پڑھ کے اس نے اس خاتون سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی مہینے میں کچھ دنوں میں آپ کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہے، رمضان کا مہینے آپ کا روزے بھی قضا ہوگی، تو آپ نماز مقدم ہے کہ نہیں ہے؟ نماز بہت مقدم ہے، روزہ ایک سیکنڈ سٹیج کے اوپر ہے، تو آپ قضا کس کی ادا کرتے ہیں؟ نماز تو مقدم ہے، نماز کی قضا کیوں نہیں؟ نماز بہت زیادہ مقدم ہے. ویئر گوز دا لاجک؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ احسان رکھے، مشکل کو آسان کر دیا ہے. دین کو سمجھنے کی کوشش کریں with 100% belief. Feel it absolutely 100% correct. دل سے اس کو تسلیم کریں گے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا. یہ ہے ہی درست، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا میں صرف ایک مذہب ہے. اس نے خرابی جب پیدا ہوئی تو اس کو جو مرضی آپ نام دے دیں وہ مذہب نہیں رہا. مذہب ایک ہی تھا، ایک حنفی مذہب، سیدھے چلنے والا رب کی طرف. جیسے رب نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ساری انسانیت کو حنیف پیدا کیا. جو میں نے سٹارٹ میں تذکرہ کیا تھا، کچھ لوگ شاید لیٹ آئے، سب کو میں نے حنیف پیدا کیا، بالکل سیدھا رب کی طرف چلنے والے. پھر شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حنفی، ایک ہی لائن کے اوپر رکھا ہے. سارے کے سارے مسلمان ہیں. جب وہ آنے والے پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے تو جو ماننے والے تھے مسلمان رہ جاتے اور باقی یہودی بچ جاتے. آگے اسٹیج آتی، آنے والے مسلمان ہوتے اور نہ ماننے والے عیسائی بن جاتے تھے. جو مانتے تھے مسلمان ہوتے تھے، موحد ہوتے تھے اور مسلمان ہوا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے مسلمین کہلائے، ہم نے اس کو نام مسلمان دیے. سارے کے سارے جو ابراہیم علیہ السلام، چونکہ مکہ کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے کو جانتے نہیں تھے، اس لیے اس سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. اصل میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ساری جو لڑی چل رہی ہے، ایوری بڈی اینی بڈی جو ان کی بات کو سن رہا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. بیسیکلی ایک ہی مذہب ہے، بیسیکلی ایک ہی لائن ہے. اور جہاں پہ خرافات سٹارٹ ہوئی وہاں سے خرابیاں سٹارٹ ہوئی ہیں. آپ ہلکا سا ہندو مذہب کو کلوزلی ذرا زوم ان کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی قبیلہ جو سائڈ پہ نکلا ہے، انہیں کی ساری حرکتیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سامری نے گائے بنائی سونے کی اور اس سے بلوایا، اسی گائے کی پرستش آج بھی کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سامری کو یہ سزا دی کہ ان تقول علی مساس، تیری سزا یہ ہوگی کہ تو کوئی تیرے قریب آئے گا تو کہ مجھے ہاتھ نہ لگا، ڈونٹ ٹچ می. اس کو تکلیف ہوتی تھی، مرے اسی حالت کے اندر تھا. اس کی قبر میں آج کر کوئی کلومیٹر کے حساب سے فینس لگی ہوئی، کو اندر جاتے جادو کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. اتنے بڑے لیول کا جادو تھا وہ. سلالہ میں غالباً سامری کی قبر ہے. سامری وہ تھا، وہ جادوگر جس نے وہ بچڑا بنایا تھا. اس کے منہ میں اس نے وہ مٹی ڈالی جو کہ جبریل فرشتے کے براق پہ تھے. براق کے نیچے، پاؤں کے نیچے سے دیکھا اسٹیپ جہاں لگتا ہے تو زمین گرین ہو جاتی ہے، تو اس نے مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال دی. وہ زیرک آدمی تھا، انہوں نے وہ اس کے منہ میں ڈال دی. اسٹارٹ ٹاکنگ. تو اس کو پنشمنٹ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دی؟ ان تقول علی مساس، تو جب بھی کہے گا، جب بھی کوئی تجھے ٹچ کرے گا تو یہ تکلیف ہوگی، تو کہے گا میرے قریب نہیں آنا، ڈونٹ ٹچ می. ہندوؤں میں شوزر کیا ہوتے ہیں؟ ڈونٹ ٹچ دیم، انٹچیبلس. انہوں نے اس کلاس کو انٹچیبلس ڈکلیئر کیا، اور وہ آج بھی ہندوؤں کے اندر وہی چل رہی ہے. وہی گائے ہے جس کی پرستش وہاں تھی، ادھر تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو پگڑا کے اس کا سب کچھ سمندر میں بہا دیا تھا. یہ ہندو آج بھی اپنا کو مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جلا کے راکھ بھی سمندر میں اشنام میں پھینک جاتے ہیں، ساکے گنگنا جمنا کے اندر پھینک کے آ جاتے ہیں. ویری کلوز. ہندوؤں کی ریلیجس کلاس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ برہمن کا کس لفظ کے ساتھ ریزیمبلنس سکتی ہے آپ کو؟ ابراہیمی. یہ ابراہیمی کلاس تھی ان کی، سپیریئر کلاس ہے. اس نے اپنی سپیریورٹی کا نام نہیں چھوڑا، باقی سارا کچھ چھوڑ دیا. اپنے آپ کو آج بھی ابراہیمی کہلاتا ہے، برہمن کہلاتا ہے.
لیکن ابراہیمی کوئی چیز پیچھے بچی نہیں. اور ایبسلی بھی ان کے جو وید ہیں، جو ڈفرنٹ ان کی کتابیں جن کو ہم صحیفے کہتے ہیں، ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. کسی دن ڈیٹیل میں انشاءاللہ جب نبوت کے آغاز کا تذکرہ ہو تو میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا. آج کا ٹائم کافی ہمارا کچھ درمیان میں نکل گیا. کوشش میری تھی کہ میں 2-3 چیزیں اور کور کر پاتا، لیکن آج ہم کور نہیں کر سکے، اور اسی پہ ہم انشاءاللہ اکتفا کریں گے. اور کوئی کوشچن آنسر آپ کے ذہن میں تو میں حاضر ہوں. اور اس سے پہلے میری گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی اپنی زندگی میں جن لوگوں کی زندگی میں درود شریف نہیں ہے، پلیز اسٹارٹ رائٹ فرام ٹوڈے. درود شریف کا میں آپ کو حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس درود کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہر مسلمان کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اس کا اتنا اسپیشل پروٹوکول ہے، یہ آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے، ہر لفظ کے ساتھ آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. اور آپ کے درجات میں جس سپیڈ سے گیم میں جس طرح ڈیجٹس اوپر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہم و گمان میں آپ کے نہیں ہے کہ کیسے آپ کے مراتب چینج ہوتے ہیں. اور اس کے ہزارہ قسم کے، میں نہیں کہہ سکتا کہ سب سے بڑا فائدہ اس کے بارے میں سب سے بڑا فائدہ آپ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ فائدوں کی لمبی لائن ہے اس کی. لیکن ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دل کو نکھارے گا، آپ کے دل کی صفائی کرتا ہے. یہ زمزم کے پانی کی طرح انسان کو دھوتا ہے. یہ آپ کے اخلاق کے اندر سے منافقت کو نکال کے باہر پھینک دے گا، جو ہمارا سب سے بڑا ناسور، سب سے بڑی بیماری کینسر ہے ہماری سوسائٹی کا. ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ہم سب کچھ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کروڑوں روپے کے کھانے کھلاتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. پچھلے دنوں 1,40,00,000 وہ بھکاری خاندان نے 1,40,00,000 کا اپنی دادی کا سالانہ منوایا انہوں نے. اللہ کا 1,40,00,000 دیگوں پہ لگے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے کھانا کھلایا لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیونکہ اس سے پہلے ایک نے اپنے جوان مردی دکھائی، اس نے کوئی لاکھوں کا کھانا کھلانے کا، تو بیٹھ میں تماشا تو ہی دکھاتا ہوں بھی ذرا کہ ہم نے کتنے لوگوں سے کٹے کیے. یہ جو صبح صبح چوکوں پہ نکلتے جنت ہم سے خریدتے ہیں نا، یہ پیسے میں ادھر لگاؤں گا. دس واٹ وی ڈو. صبح صبح نکلے جہاں پہ گاڑی نیچے کی بھائی صاحب کھڑی، خاتون کھڑی، اس کو آپ پکا دو 100 روپے. اتنا کما رہے کہ آپ کی سوچ ہے. ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو باہر نکلنا ہے، منافقت سے اپنے آپ کو باہر نکلنا ہے. لیٹس لو پیپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا میسج انسانیت کو محبت کا میسج. He loved everyone. He didn't hate any one out of them. کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت نہیں کی، کسی دشمن سے نفرت نہیں کی. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے، ان کے رضائی بھائی، 1 ہفتہ برتھ کا ڈفرنس ہے حضرت حمزہ کا، ہے چچا لیکن پیدائش میں 1 ہفتے کا ڈفرنس ہے. ان کو بڑی بے دردی سے جس شخص نے قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس 3 دفعہ مسلمان ہونے کے لیے تبلیغ کا میسج بھجوایا. اینڈ ہی ٹرن مسلم. وہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے. سو مچ کلوز ایسوسیشن. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی تک بھی، ان کا نام بھی وحشی تھا، بعد میں ڈکشنری میں اس حرکت کی وجہ سے وہ نام ہی وحشیانہ لفظ ہم نے ایڈ آن کر لیا. ہز نیم واز وحشی اینڈ وحشی واز اے مسلم. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم دیکھیں. رب، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایک رب کی محبت. کہ ایک شخص غلام تھا، غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اپنے 2 آقاؤں کی اور ایک دوسری خاتون کی بات مانی، جس نے کہا تھا میں سارے زیور تجھے دے دوں گی، اور میرے آقا نے کہا ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا اگر تو نے میرے باپ اور میرے چاچے کا بدلہ لیجیے جو قتل ہوئے تھے حمزہ کے ہاتھوں بدر میں، اور ایسے مارنا ہے. اور دوسری نے کہا کہ تم نے ناک کان کاٹ کے مجھے دے دی تو میں یہ سارا کچھ دے دوں گی. اور جنگ عہد کے میدان میں سارے آرنمنٹس نکال کے ہند نے ان کے بندے کو پکڑا دیے، آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزاد کیا، وہ مسلمان تو نہیں تھے، تو جب وہ آزاد لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اسٹارٹ ہوتے ان کا احساس ہوا کہ nobody likes to sit with him. وہ سب کے ذہن میں تھا، دماغوں میں معصوم بھرا ہوا تھا اپر لوور کلاس کا کہ یہ اپر ہے، لوور ہے، آزاد ہے، غلام ہے. وہ آزاد ہو چکا لیکن کسی نے اس کو آزاد تسلیم نہیں کیا. تو دوبارہ تذبذب کے اندر، ایک جو ہے گٹ فیلنگ کے اندر دوبارہ بندہ گرفتار ہو چکا. اور وہ خود اپنی ساری کہانی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں اسلام لے کے آیا، میرے پاس ایسے میسیج آیا، پھر میسیج آیا، پھر تیسرا میسیج آیا، پھر میں مسلمان ہوا، تو پھر مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ اگر سامنے آؤ گے تو حمزہ مجھے یاد آ جاتے ہیں. اور باقی اس کا تذکرہ شاید انہوں نے کم کیا نہیں کیا، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. لیکن ایک چیز کنفرم تھی کہ لوگ جب بھی ان کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ یہ حمزہ کا قاتل ہے. کوئی اسلام نظر بعد میں آتا تھا حمزہ کا قتل کی، کہ حمزہ کا اسٹیچر اتنا ہائی تھا کہ وہ سچ اے گریٹ پرسنالٹی کہ وہ ڈومینیٹ کر جاتی تھی لوگوں کے خیالات کے اوپر، یہ حمزہ کا قاتل ہے. تو واشی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں پھر وہی پرانا وہ گٹ فیلنگ اور وہی ساری چیزیں ڈارک فیلنگ سٹارٹ ہوتی. مجھے نہیں سمجھتے کہ میں کدھر جاؤں. مجھے غلام رب نے پیدا کیا، پھر آزاد کیا، پھر آزادی بھی کام گئی تھی، مسلمان ہوا، سارے دندناتے پھرتے، اور میرے اوپر ایک کلگ لگا ہوا کہ حمزہ کو اس نے قتل کیا تھا. تو میرے قصور تو نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق سے محبت کرتا ہے انبیاء سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی وحشی کے اسی نیزے سے جس سے حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اسی وحشی نے اسی نیزے سے کس کو قتل کیا؟ مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو، اور کمپنسیشن ہوگی. پھر اس کے بعد لوگ کیا کہتے تھے جب بھی وحشی سامنے آتے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ مسلمہ کا قاتل ہے. کیسے اسٹیجر اللہ تعالیٰ نے تبدیل کی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی معاملات میں جب بہت زیادہ مکہ کے لوگوں نے ان کو فورس کرنا سٹارٹ کر دی کہ کچھ معجزہ دکھائیں، وہ چاہتے تھے کہ معجزہ کو آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نام، سورہ راف اور یہ مکی صورتوں جو بڑی بڑی صورتوں میں لائن لگی ہوئی آیات کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معجزہ نہیں ہونے والا. اور بڑے سخت الفاظ میں بعض اوقات کہا کہ آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ کے وہاں سے معجزہ لے کے آ جائے، میں تو نہیں دیکھوں گا. کیوں؟ رب چاہتا تھا کہ چھاننی لگی رہے، چھانٹے رہے. اگر اس ٹائم اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتا، معجزے کے بعد رب نے کسی نبی کی مخلوق کو چھوڑا نہیں ہے، معجزے کے بعد وہ غرق کیے، بس اس کا اصول ہے، اس نے اصول کے مطابق چلنا تھا. اگر رب معجزہ دکھا دیتا دو کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے، لیکن اینڈ کیا ہوتا؟ یہ جو لوگ آپ کے سامنے اتنے پھر رہے ہیں، حضرت حمزہ جیسے لوگ، حضرت عمر جیسے لوگ، خالد بن ولید جیسے لوگ، سہیل بن مغیرہ جیسے لوگ، یہ ان میں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا، یہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے، یہ تو اسی لپیٹ میں آ جاتے، یہ سارے بعد مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر نے جی خدمت کی اسلام کی جو لیول ہے ان کا، وہ کہاں کو آپ کو سننے کو نہیں ملتا سرے سے. خالد بن ولید ہم گن گاتے ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتے سرے سے. عمر بن عاص، یہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، this story was nowhere at all if it was to be like this. لیکن رب نے احسان فرمایا اور رب نے محبت جاری رکھی اور رب نے اپنی مخلوق کو چانس دیا. 21 سال تک لگا چانس دیتے رہے. وہ لوگ اس میں نکھر کے باہر آ گئے. کچھ کو ویسے چانس دیے، امپریس ہو کے مسلمان ہو گئے، اور باقیوں کو زیر کر کے گردنیں لٹکا کے ان کو مسلمان ہو گئے. ابو سفیان اور سہیل بن عمر وغیرہ جیسے لوگ، وہ فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے کے سارے ہزاروں میں تعداد میں مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات محبت کا عالم ہے، نچوڑ ہے، ایبسولوٹ لو ود ایوری ون. اور ہم اس چیز کو سب سے زیادہ لیک کرتے ہیں. ہمارے معاملات میں محبت بالکل غائب ہوتی ہے. ہماری محبت چند افراد کے ساتھ ہوتی ہے، ماں کی بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی ماں کے ساتھ، شوہر بیوی کی آپس میں محبت، ماں باپ کی محبت، بچوں کی باپ کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں کی، اینڈ دیٹس اٹ. ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے. دروازہ سٹارٹ، دنیا ختم. ورلڈ از ناٹ لائک دس. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. ہر چیز سے، ہر آس پاس کے لوگوں سے محبت کریں، ان کی گناہوں سے نفرت کریں، اس شخص سے، گناہ گار سے برائے مہربانی نفرت مت کریں. مسئلہ والے کے بارے میں لوگوں کی ڈیبیٹ ہے، لیکن اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا حمزہ کو شہید کرنے کے اوپر ہند نے جو میدان میں آئی تھی، اس دفعہ خواتین بھی آئی تھی. واحد بیٹل جس کے اندر خواتین بھی مکہ میں ساتھ آئیں، ان نے سب کے نام لکھے. ابو جہل کی وائف اور ماں بھی آئی تھی، اور حضرت خالد بن ولید کے خاندان کی سرکردہ خواتین شامل تھیں. ابو سفیان کی وائف ہند تھی، یہ بھی آئی تھی، جو کہ حضرت ان کی امیر معاویہ کی والدہ ہیں، یہ بھی آئی تھی. انہوں نے ادھر اعلان کیا تھا جب متم بن عدی کا غلام تھا، بیسیکلی والد کو قتل کیا اور چچا زندہ تھا، تو جبیر بن مطعم نے کہا تھا کہ اپنے غلام کو، واشی کو، کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر تو نے میرے باپ کو اور چاچا کے بدلے. اور ساتھ ہی ہند کو جب پتہ لگا، ہند نے بلا کے کہا کہ وہ تجھے آزاد کر دے گا، میں نے جو زیورات پہنے سارے میں تمہیں دے دوں گی، if you kill him and if you did this and this. اس کے اوپر لوگوں نے ڈسکشن کی ہے ڈفرینٹ، لیکن اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ڈفرینٹ اس کے واقعات اور جو ہے ان میں بہت کلیئرٹی آتی ہے کہ ایسا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت حمزہ کی ماں اور باپ دونوں ایک ہیں، یہ ان کی 7 والدہ ہیں، ٹوٹل 6. عبد المطلب کی 6 بیویاں تھیں، جن میں سے ٹوٹل یہ 12 بچے ہیں. تو ان میں سے ایک والدہ تھی جس سے حمزہ اور صفیہ پیدا ہوئی ہیں. اور حمزہ اور صفیہ جس خاتون سے پیدا ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی خالہ کی بیٹی ہے، آمنہ بنت وہب کی خالہ کی بیٹی ہے. اور اس موقع پر 2 شادیاں کیٹی ہوئی تھیں. ایک عبد المطلب نے اپنے لیے رشتہ کیا، ہز لاسٹ میرج، اور ایک اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے لیے میرج کی، جو کہ آمنہ بنت وہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی. اس خاتون سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک صفیہ ہے اور ایک حضرت حمزہ ہے. صفیہ کو جب خبر ملی کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، she wanted to go and see his brother's dead body، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. And then she came and she insisted کہ میں صبر رکھوں گی، I have heard enough about him, let me see it. اور وہ گئیں and she saw all this، اور انہوں نے صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جزا دے، اور جنہوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کرے. ان تفصیلی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا تھا، لیکن جنہوں نے ان آئسولیشن ڈسکس کیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا تھا. دس واز the basically correlation of these things. بہرحال ان اینی کیس بنیادی چیز یہ تھی کہ حضرت حمزہ کو
بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، صرف خالی نیزے سے مار کے چھوڑ نہیں دیا گیا تھا. دس از انڈرسٹوڈ. کیونکہ ابو سفیان نے جاتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا، وہ بھی ہسٹری میں موجود ہے جو ان چیزوں کو ویریفائی کرتا ہے. وہ کیا تھا کہ میں نے لاشوں کا اس طرح مسئلہ کہتے ہیں میوٹیٹنگ دی ڈیڈ باڈیز کے کان ناک وغیرہ چیزیں کاٹ پھاڑ کے چھوڑ دینا، یعنی وائلیٹ کرنا چیزوں کو، مسلم باڈی چھوڑنا، اس طرح نہ چھوڑنا. تو اس نے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اس ٹائم میں کہا تھا کہ میں نے مسئلے کا نہ آرڈر دیا تھا اور نہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں. اس کا مطلب کیا کہ ہوا تھا. تو یہ متعدد واقعات ہیں، روایات جو انہی حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں اگر پورا ایسا نہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ابو سفیان کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے آرڈر نہیں دیا تھا. Who was that one جس کے ساتھ ایسے ہوا تھا؟ It was ابو حمزہ. تو ان کو ذرا آئسولیشن میں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کچھ مورخین کے کچھ پارشل ویوز نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں، زیادہ ان ڈیپتھ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. جی انہوں نے اس موقع پر کہا تھا نا کہ اس جنگ میں بہت سارے شہداء تھے، اکیلے وہ نہیں تھی. تو یہ بنیادی مقصد میرا بات کرنے کا یہ تھا کہ محبت کے مدارج برائے مہربانی قائم کریں، اور ماں کی دعا بچوں کے لیے جو قبول ہوتی ہے، انبیاء کی دعاؤں کی طرح ٹھک کر کے قبول ہوتی ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ محبت ہوتی ہے. ماں کی بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ اس طریقے سے قبول فرماتا ہے، فوراً قبول فرماتا ہے. اولیاء کی دعائیں بھی ایسی قبول ہوتی ہیں، مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ان کا فلاح، ان کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ محبت جس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ایسی انبیاء کی طرح، ان کے قریب ترین ماؤں کی طرح اور اولیاء کی طرح ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. کیونکہ محبت آپ کی دعا کو اور ہی رنگ دے دیتا ہے، آپ کی نیکیوں کو اور ہی رنگ دے دیتا ہے. کلوز کروں گا صرف ایک چھوٹی سی حدیث سے، کہنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن بہت بہت بڑا لیسن ہے، اور ہم جیسے میرے جیسے تمام نالائقوں کے لیے جن میں اتنی زیادہ کسک نہیں ہے نیکیاں کمانے کی، ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے وہ. اور میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک دفعہ انہوں نے محفل میں لوگوں سے خطاب فرماتے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جنتی ہو گئے حالانکہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی بڑی نیکیاں موجود نہیں. لوگ حیران تھے. ایک نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بڑی نیکیاں موجود نہیں کس وجہ سے جنتی ہوگے، ہمیں وہ وجہ بتا دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ صرف دوسروں کا بھلا چاہتے تھے، بس. ویل وشنگ ادرس. یہ میرے پاس اچھی چیز ہے، اس کو بھی مل جائے، مجھے اچھی بات پتہ لگے، اس کو بھی ہو جائے، میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوں، اس کے پاس بھی ہو، میں رات کو سکون سے سوتی ہوں، یہ بھی سکون سے سوئے. دس ون تھنگ، بھلا چاہتے تھے، بھلا کرتے تھے کہ الفاظ حدیث کے اندر نہیں ہے، بھلا چاہتے تھے کہ الفاظ ہیں کہ وہ لوگوں کا بھلا چاہتے تھے. یہ وہ چیز ہے جو رب کو مخلوق میں اتنی زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکات سے انہوں نے کہلوایا مخلوق کو، ہم جیسے نالائقوں کو بتایا کہ اس مخلوق میں میرے قریب ترین لوگ وہ ہیں، محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو میری مخلوق کے لیے بہتر ہے، جو مخلوق کے لیے فلاح کرنے والے، ان کے بہبود کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ہیں. میری مخلوق میں سے میرے قریب ترین وہ ہیں جو میری مخلوق کے لیے بہتر ہے. دس از ہز لیسن، دس از ہز میسج تھرو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک، انسان کی اوقات دیکھیں اور رب کی محبت دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بندے کے کاموں میں لگا رہتا ہوں. رب کا مخلوق کے کاموں میں لگا رہا ہے. جسٹ امیجن، ہم سوچ نہیں سکتے اس چیز کا کہ رب کا کسی ایک ناچیز انسان کے کام میں لگنا کیا معنی رکھتا ہے. وہ تو کن فیکون میں کائنات تخلیق کر دیتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے میں اس وقت تک اپنے بندے کو فی عون عبدی، اپنے رب کی معاونت میں، اس کے کام میں لگا رہتا ہوں جب تک میرا بندہ میرے کسی اور بندے کے کام میں لگا. اللہ اکبر. اپنے کاموں کو سدھارنے کا بہترین شارٹ کٹ یہ ہے، اپنی دنیا بسانے کی بجائے آس پاس دیکھیں، کسی اور کی مدد کرنے سٹارٹ کر دیں، پھر دیکھیں چمتکار آپ کے کام کیسے سیدھے ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.